کام میں آگے بڑھتے ہیں اور ہم لاسٹ سیگمنٹ میں موجود ہیں. ہم بات کریں گے سدا جوان نظر آنے کی, اس کے لیے کیا راز ہے. بات کریں گے ڈاکٹر ابراہیم سے جو کہ اسٹیٹک اینڈ نیوٹریشن فزیشین ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک. بہت شکریہ فرسٹلی پروگرام میں آنے کے لیے, اور سیکنڈلی میں یہی کہہ سکتی ہوں سیکرٹ کیا ہے ہمیشہ جوان رہنے کے لیے؟ جی یہ تو بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے اور بڑا مزے کا بھی ٹاپک ہے, اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں, جو پہلی بات یاد رکھیے گا, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجنگ ہے وہ نیچرل گاڈ, مطلب کہ اللہ نے ایک نیچرل سسٹم بنایا ہوا ہے انسان کا, وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کو ہم ہمیشہ کے لیے ریورس نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم عارضی طور پہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ایک انسان 50 ایئرز ایج کا ہے, لیٹس سے 45-50 کا ہے, تو وہ 5 to 10 ایئرز ینگر لگ سکتا ہے. اس کی سکن کی ٹائٹنس, رنکل, سیگنگ سکن, جتنے بھی ایجنگ ایشوز ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن فار سم ٹائم کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں 6 مہینے, کچھ سال, کچھ 2 سال بھی نکال جاتے ہیں, لیکن اس کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے ود سکن کے روٹین اینڈ پروسیجرز آپ کو بار بار کرانے پڑتے ہیں. کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے اگر اچھا کوئی ڈاکٹر ہو, اچھا پریکٹیشنر ہو جس کا اچھا ایکسپیرینس ہو اور پروڈکٹس اچھے یوز ہوں, امپورٹڈ اچھے. اگر تو سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر ریزلٹس بہت اچھے ہیں, بہت امیزنگ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ینگ ہوتے ہیں نا تو آپ کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا ایجنگ کا. جب آپ 20s میں ہوتے ہیں, ٹین ایج ہوتے ہیں, ایون آپ ارلی 30s میں بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساری عمر ایسے ہی رہیں گے, ایسے ہی ہے نا. لیکن ایک بار جو آپ کو پہلا رنکل پڑتا ہے, جب پہلی ایسی چیز, آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ, میں تو ایسی نہیں تھی, میں تو اسٹبن ہو جاتی ہے, اسٹبن ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کو نا, پھر آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا کریں. پھر ہمارے پاس بھی پیشنٹس اسی ٹائم پہ آتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے 35 کی ایج کے بعد اپروکسیمیٹ, میں کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ جلدی بھی آ جاتے ہیں, بٹ عموماً اگر آپ ہیلدی ہیں, بیلنس ڈائٹ رہی ہے, ساری عمر آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھا ہے, سگریٹ اسموکر نہیں ہے, الکوہول نہیں پیتے, اور مطلب کہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہی ہے, تو 35-36 تک آپ نیچرلی گزار لیتے ہیں اپنا ٹائم. اس کے بعد پھر 36, 37, 35 to 40 کی رینج میں جا کے آپ کو ایجنگ ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو ایسی کون سی غذائیں ہیں یا پھر ایسے کون سے وائٹامنز ہیں جس کو اگر ہم اپنی خوراک میں شامل کرتے رہیں تو ہم ینگ نظر آئیں گے؟ دیکھیں, یہ جو سکن ہوتی ہے نا ہماری, اس کو ڈائریکٹ اٹیک کیا جا رہا ہے انوائرمنٹ سے. اس کو اس طرح سمجھیں, سکن از دا نیچرل پروٹیکٹیو بیریئر آف دا باڈی. آپ کا پورا جسم کو پروٹیکٹ کر رہی ہے سکن. اب ظاہر سی بات ہے, دیکھیں جو سولجر فرنٹ لائن پہ ہوگا وہ مار بھی کھائے گا, رائٹ, اندر سارے سکون سے بیٹھیں گے, وہ باہر مار کھائے گا. سو سکن آپ کی مار کھاتی ہے, اور وہ انوائرمنٹ کی. اب انوائرمنٹ میں کیا کچھ ہے جو ہماری سکن کو خراب کرتی ہے؟ اس میں سب سے پہلے ہوا کتنی پیور ہے, یا اس پولوشن. ٹھیک ہو گیا. پولوشن میں صرف مٹی نہیں ہوتی, اس میں جو ہے نا وہ اسموک بھی ہوتی ہے, اس میں گیسز ہوتی ہیں, اس میں پالن ہوتا ہے, اس میں یو وی ریز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ہمارے یہاں تو اس وقت بہت کام خراب ہے, لاہور کراچی ایریاز میں نا. بہرحال, تو ایک ہو گیا ہوا, دوسرا ہو گیا سن لائٹ, سورج کی ڈائریکٹ جو ریز ہوتی ہیں یہ بھی سکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. تیسرا ہو گیا پروڈکٹس, کیمیکلز, کس کو میں کہوں گا کہ ہم اگر کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں سکن پہ, یا جو کیمیکلز ہمارے ٹچ ہو رہے ہیں ہماری سکن پہ. تو اس کے علاوہ اگر انٹرنل فیکٹرز کی بات, اوبویسلی فزیکل, اگر کوئی چیز فزیکلی ہٹ کرتی ہے, جیسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, کوئی فزیکل چیز, یہ 3-4 چیزیں ہوں گی باہر کے انوائرمنٹ. اب انٹرنلی آپ کا خوراک, جیسے آپ نے کہا, اب خوراک میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آکسیڈیٹیو سٹریس, یہ آپ کی باڈی میں بلڈ اپ ہو جاتا ہے اوور ٹائم. اور یہ ہوتا تب ہے کہ جب آپ کے ایکسٹرنل فیکٹرز بہت زیادہ آ رہے ہوں اور انٹرنلی اس کو بیلنس نہیں کر رہے آپ ڈائٹ کے ذریعے, تو پھر ان بیلنس ہو جاتا ہے اور سکن ہرٹ ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو ڈائٹ میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بہت ضروری ہیں, کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے جو آکسیڈیٹیو سٹریس کو کاؤنٹر کرے گا. سو فروٹس, ویجیٹیبلز, اس کے علاوہ بہت سارے گرینز اور سیڈز ہوتے ہیں. بیسکلی بیلنس ڈائٹ, اگر آپ بیلنس ڈائٹ کھاتے ہیں جس میں آپ کا پولٹری بھی ہو, مطلب ڈیری کا مطلب کہ دودھ ہو گیا, دہی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوں. اس کے علاوہ آپ نے سبزی, سلاد, میٹ, مطلب چکن ہو گیا, فش ہوگی کبھی کبھی کھا لیا, گرینز مطلب کہ ویٹ, گندم, جو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ساری, پھر سیڈز ہوتے ہیں بہت سارے نا, جیسے السی ہو گیا, ہلدی ہوگی, اس طرح کی چیزیں. سو یہ بیسکلی اگر آپ بیلنس ڈائٹ مینٹین رکھیں
اور اوپر سے اسکن روٹین ایک رکھے. اسکن روٹین ہوتی ہے کریمز اینڈ سیرم, سن بلاک سے آپ سورج سے پروٹیکشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, خاص طور پہ گرمیوں کے سیزن میں. کریمز اور سیرمز جو ہیں وہ پہ اسکن کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہیل کرتے ہیں آل دیز اسٹریسز کی وجہ سے جو اسکن ڈیمیج ہو رہی ہے اس کو. سو اگر آپ ایک بیلنس قسم کا روٹین بنائیں جس میں آپ کی ڈائٹ بھی صحیح ہے, جس میں اسکن روٹین بھی ٹھیک ہے اور سن بلاک بھی ہے, تو آپ کافی عرصے تک اپنی اسکن کو ینگ رکھ سکتے ہیں, صحیح رکھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ٹائم آتا ہے جب اسکن گیو اپ کر جاتی ہے, کیونکہ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اللہ نے ٹائم رکھا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں پروسیجرز پہ جانا پڑتا ہے. اس طرح سے بالکل درست کہا, جیسے ہم نے کہا کہ بہت جنرل چیزیں ہیں جیسے سن بلاک ہے یا جس طرح سے پروٹیکشن اپنی اسکن کے لیے رکھ سکتے ہیں, ہم نہیں رکھتے ہیں, پھر ہمیں لگتا ہے ایجنگ کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں, اور بہت یہ نیچرل پروسیس ہے ایک طرح سے. لیکن آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ اس طرح سے, یا ہماری پہلے آپ مائیں دیکھ لیں, ان کو دیکھ لیں, ان کی اسکن اتنی اچھی ہے, ہیلدی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو تھرو ڈائٹ وہ اپنے آپ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں, وہ اپنی ایج سے کم نظر آتے ہیں, وہ صرف ڈائٹ کو ہی مینیج کر کے, یا آبویسلی پروسیجرز کی طرف بھی تو جاتے ہی ہیں, لیکن انٹرنل جو صحت ہے آپ کی, وہ جو آپ کو بیسکلی جوان رکھتی ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. آپ جتنے بھی ینگ نظر آ رہے ہیں, آپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے, آپ میں وہ صحت ہی نہیں ہے, آپ کسی ٹاسک کو پرفارم ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر ہم ایکسٹرنل بیوٹی کا کیا کریں گے نا آبویسلی. تو اس چیز کو بھی ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اسٹریس, اور سٹریس ہوتا ہے کہ جو آپ فیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول کے نام سے, جو آپ کو سٹریس کو ریگولیٹ کرتا ہے. جب سٹریس فیل ہوگا تو کورٹیسول زیادہ ریلیز ہوتا ہے, اور جب وہ زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو وہ آپ کے تمام آرگنز کو ہارم کرتا ہے, فزیکلی جا کے ہارم کرتا ہے, اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو جن لوگوں کے اندر سٹریس زیادہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ان کی اسکن پہ بھی اس کا افیکٹ جلدی آنا شروع ہوگا. مطلب میں نے دیکھا ہے لیٹ 20s میں بھی لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی حال ہو گیا سٹریس کا کہ 28, 29, 30 کے ایج میں بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ پہلے 40 تک آپ آرام سے ٹائم گزار لیتے تھے, بالکل ایزیلی 40 تک تو آپ ینگ لگتے تھے, 40 کے بعد جا کے کچھ سائنز آتے تھے ایجنگ کے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ 35, 36 تو بہت کامن ہو گیا, اب بلکہ 35 سے پہلے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں اس میں یہی بات ہے کہ ایک تو ہماری خوراکیں نہیں اچھی, آپ کو پتہ ہے کون بیلنس ڈائٹ کھاتا ہے آج کل. ہمارا ایک روٹین بن گیا فاسٹ فوڈ کا, کوکنگ ہم نے کرنی نہیں ہے, رائٹ, کوکنگ تو بہت کم ہو گیا نا رواج کوکنگ کا, اور ریڈی ٹو کوک سب چیزیں ہیں, پریزرویٹیو فوڈز ہیں. بالکل, اس میں جو ریڈی ٹو کوک چیزیں ہیں, جو شارٹ کٹس ہیں, دیکھیں اس میں پریزرویٹیوز اور کیمیکلز ہوتے ہیں, اور وہ کھانا اچھے طریقے سے نہیں بنایا گیا ہوتا, تو وہ اس میں وہ نیوٹرینٹس ہی نہیں ہوتے. سو ایک فیکٹر خوراک کا ہو گیا کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہے کہ ہم خوراک کو صحیح مینیج نہیں کر رہے. دوسرا ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ سٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے پریشان رہتے ہیں. سٹریس, فائنینشیل سٹریس بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے, پھر کام کا سٹریس ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آپ کا روپیے کی ویلیو ہے ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے, چیزیں مہنگی ہوتی رہتی ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ نے زیادہ کمانا ہے, ہر سال کے بعد آپ کی جو ہے وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں, مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ سارے سٹریسز ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اوبیسلی سن بلاک کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں, اور اب باقی اویئرنیس شروع ہوئی ہے, وہ بھی جو اسٹیرائڈ کریمز ہیں نا بناتے ہیں نا, انہوں نے بھی سن بلاک نکال دی ہے. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے مینشن کر دی, میں اس کو مینشن کر دوں. میں نام تو نہیں اوبیسلی ہم لے سکتے, لیکن بہت ساری, لیکن ہم سب کو نام یاد ہے. ہاں جی, دیکھیں وہ ہم ایک پبلک شو میں نام تو نہیں لینا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ جو بہت فیمس کمرشل کریمز ہیں, جن کے سائن بورڈز آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں, بہت جو فیمس کریمز ہیں وہ زیادہ تر جو انسٹنٹ وائٹننگ کا دعویٰ کرتی ہیں, جن سے ہوتی بھی ہے وائٹننگ, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیرائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو اسٹیرائڈ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اسکن کے لیے. یہ شارٹ ٹرم تو فائدہ دیتی ہے, لانگ ٹرم آپ کے نقصان یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی اسکن پہ چھائیاں بن جاتی ہیں, پگمنٹیشن, جس کو ملیزما اور فریکلز بھی کہتے ہیں, اور وہ نہیں ہٹتی ہیں, نہیں ہٹتی, وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. اس کو ہم کم کر سکتے ہیں, پروسیجر سے ختم نہیں کر سکتے. نمبر 2 جو ہے وہ اسکن پتلی ہو جاتی ہے, اسکن اتنی پتلی, اسپائڈر وینز نظر آ رہی ہوتی ہیں, جی اتنی پتلی ہوتی ہے کہ آپ کو وینز نظر آتی ہیں, تو بہت بری لگتی ہیں وہ اسکن, بہت بری لگتی ہے. اور وہ دوبارہ اس کو موٹا کرنا بہت مشکل کام ہے, کوئی ٹائم لگ جاتا ہے, تھوڑا سا بہتر ہوتی ہے, 100% بہتر نہیں ہو پاتی. یاد رکھیں ایک بار اسکن ڈیمیج ہو جائے کیمیکل سے, 100% اسکن دوبارہ واپس نہیں آتی, 50% آ جائے گی, ہیل ہو جائے گی, لیکن آپ اس کو 100% نہیں آئے گی. اس لیے یہ ساری وجوہات ہیں. دیکھیں اسٹریس ہو گیا, ہارمونز, اچھا ہارمونز ایک اور چیز ہے. ہماری خوراکوں میں اتنی زیادہ امبیلنس, اب آپ نے سنا ہوگا کہ چکن اور انڈا, مرغی اور انڈا, آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کیمیکل سے مرغی کو اور ہارمونز دے کے اس کو بڑا کیا جاتا ہے.
اس میں بھی بہت زیادہ اب اسٹڈیاں آ گئی ہیں کہ جو چکن اور ایگز ہیں اس کی نیوٹرینٹ ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے, اس میں بلکہ ہارمونز ہیں, لوگوں کے ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی پرابلمز آ رہے ہیں, خواتین میں ماہواری کے ایشوز آ رہے ہیں. لہٰذا یہ ساری جو معاملات ہیں نا یہ اسکن کو افیکٹ کرتے ہیں. اسکن کے جتنے بھی ایشوز ہیں, ایجنگ کے ہو گئے, چھائیوں کے ہو گئے, جھریوں کے ہو گئے, موقع ہوتے ہیں, بال اگنے لگ جاتے ہیں زیادہ, یہ سارے مسئلے ان سب چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور یہ سب چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں خوراک کے ساتھ. ہم کہتے تھے پرانے لوگ ہیں ان کی اسکن اتنی اچھی کیونکہ ان کی خوراک خالص تھی. اب آپ دیکھیں جتنی بھی خوراک ہے ہماری بن رہی ہوتی ہے, کھاد کا استعمال اتنا سے ہم اسٹرانگ کیا ہوتا ہے, اور اس کھاد کے استعمال کے بعد بھی ہم تقریباً چلو 80% تو چلو اس میں افادیت تو ہوگی نا, ہم پھر وہی نہیں کھا رہے. اگر دودھ کی بات کریں تو یہی بہت ہے کہ دودھ مل جائے نا, وہ دودھ ہے ہی نہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں. ہم کہتے تو دیتے ہیں کہ آپ وائٹامن ڈی کی ضرورت ہے, دودھ کا استعمال کریں, لیکن بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جس میں دودھ نہیں ہے, پاؤڈر یا جو بھی ہے وہ استعمال کر کے دے رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیزیں میٹر کر رہی ہیں. ان سب چیزوں کے باوجود ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹاسک ہے ہمارے پاس پھر بھی ایک طرح. دیکھیں میرے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ, دیکھیں ایسی سچویشن پہ آ جاتے ہیں اپنی لائف میں. دیکھیں خاص طور پہ خواتین کو یہ چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں, مردوں کو بھی کرتی ہیں, لیکن مرد میں ہمارا خیال رواج نہیں ہے. باہر کے ملک میں تو مرد بھی بہت کانشیس ہیں اپنے لکس کے بارے میں, ہمارے معاشرے میں اتنے نہیں ہیں, لیکن اب کچھ نہ کچھ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سالوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. دیکھیں ایک بار اب آپ کی اسکن پہ لیٹ سے رنکلز آ گئے ہیں, اسکن سیک ڈاؤن کر جاتی ہے ایج کے ساتھ, اسکن ڈھلک جاتی ہے, اردو میں ڈھلک جاتی ہے, اور دوسرا رنکلز پڑنے لگ جاتے ہیں آنکھوں کے گرد, ماتھے پہ ادھر 11 لائنز بن جاتی ہیں, یہ آپ کے نیزولیبیل سرکس, یہ اسمائل لائنز ڈیپ ہو جاتی ہیں, یہ چیزیں نیچے آ جاتی ہیں, اور ظاہر ہے آپ ایک بوڑھی لک آنے لگ جاتی ہے. میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس اس سٹیج پہ, ہمارے پاس ہم ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں. پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب آپ اوبویسلی اس کے حل میں ہم ساری باتیں ان کو گائیڈ تو کرتے ہیں جی, خوراک کی بھی میں گائیڈنس دیتا ہوں, میں اسٹریس کی بھی مینیج کا گائیڈنس دیتا ہوں, میں سورج کی پروٹیکشن میں کریمز بھی لکھتا ہوں, لیکن ایونچولی ہمیں جانا پڑتا ہے پروسیجرز پہ. اب پروسیجرز پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھیں یہ آپ کی اسکن ہے جی, اسکن کے نیچے آپ کا مسل ہوتا ہے, اور مسل کے نیچے ہوتی ہے فیٹ, چربی. ایج کے ساتھ ساتھ تینوں چیزوں میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. اسکن آپ کی پتلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بڑی آرام سے رنکلز پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک کپڑا لیں, پتلا کپڑے میں, بڑا آسان اگزامپل ہے آپ کے لیے, جب آپ کپڑا خریدتے ہیں جتنا موٹا کپڑا ہوگا اتنی آرام سے وہ استری ہو جائے گا, یا اتنے کم اس پہ رنکلز پڑیں گے. ایسے ہی ہے نا, جتنا پتلا کپڑا ہوگا اتنی جلدی, وجہ سے کاٹن ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے, وہ رنکلز جلدی پڑ جاتے ہیں, اس میں جلدی زیادہ استری کرنی پڑتی ہے. لہٰذا سو اسکن جب آپ کی پتلی ہو جاتی ہے تو رنکلز پڑنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. سو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اسکن کو موٹا کرنا ہے. اس کو ہم موٹا کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے اس کو موٹا کرنے کا, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کا دو پروسیجرز ہیں, ایک ہے ریڈیو فریکوینسی اور دوسرا ہے میزو تھراپی. پی آر پی, مائکرو نیڈلنگ اور میزو تھراپی. ہاں جی, تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں پی آر پی بھی. سو ریڈیو فریکوینسی ایک مشین کا نام ہے, ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے, جو آپ کی اسکن کے اندر ایک کولیجن مسل ہوتا ہے اس کو ایک دم سے موٹا کر دیتی ہے, اس کو گرم کر کے موٹا کر دیتی ہے. اس کے افیکٹس عارضی ہوتے ہیں, مطلب اس لیے اس کے اندر ہم میزو تھراپی ایڈ کرتے ہیں. میزو تھراپی ایک سیرم کا نام ہے جو اپلائی کیا جاتا ہے اور مائکرو نیڈلنگ سے اس کی ابزارپشن کرائی جاتی ہے. مائکرو نیڈلنگ ایک پین کی شیپ کا ڈیوائس ہوتا ہے, اس کے اندر بڑی باریک نیڈلز ہوتی ہیں, وہ فیس پہ اپلائی کرتے ہیں. فیس کو پہلے نمنگ جیل سے سن کرتے ہیں تاکہ پین نہ ہو, پھر اس کو اپلائی کرتے ہیں. وہ مائکرو نیڈلنگ اندر جا کے کولیجن اسٹیمولیشن کرتی ہے, اور اوور دا نیکسٹ فیو ویکس آپ کی اسکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ موٹی ہوتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے. یہ اور پی آر پی بھی اس میں کیا جا سکتا ہے, آپ کا بلڈ لے کے پی آر پی بنا کے اس کو مکس کیا جا سکتا ہے. سو پی آر پی, میزو تھراپی, ریڈیو فریکوینسی, یہ 2-3 ٹیکنیکس ہیں اسکن کو موٹے کرنے کے لیے, اور یہ ایک نہیں, کوئی 3-4-5 اس کے سیشنز لینے پڑتے ہیں. اب اس کے نیچے آ جائے مسل پہ. مسل ہو جاتا ہے ٹائٹ. اچھا دیکھیں, آپ کوئی بھی مسل استعمال, جیسے اگر آپ سمپل الفاظ میں اگر آپ کوئی ہیوی چیز اٹھاتے ہیں, آپ کو اسی وقت فیل ہوتا ہے آپ کا بازو ٹائٹ ہو گیا, مسلس ٹائٹ ہو گیا. جب آپ کچھ دنوں تک آپ کرتے رہیں گے تو مسل ڈیولپ ہوتے ہیں نا. اسی طرح فیس کے مسل بھی ڈیولپ ہوتے ہیں. آلدو آپ فیس کے مسلس کو, جو بندہ زیادہ اسمائل کرتا ہے یا زیادہ غصہ کرتا ہے, آپ دیکھیں گے اس کے مسل زیادہ جلدی ٹائٹ ہوتے ہیں اور اس کے رنکلز پڑنے جلدی شروع ہو جاتے ہیں. سو لہٰذا مسلس کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر مسلس ٹائٹ ہو رہے ہیں ان کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے. ریلیکس کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, اس پہ ہم انجیکشن لگاتے ہیں بوٹاکس کا, بوٹولینم ٹاکسن اس کا نام ہے. یہ بیسکلی مسلس کو ریلیکس کرتا ہے. کچھ لوگوں کو بوٹاکس سے ایک سن کے ساتھ وہ ڈر جاتے ہیں, کوئی ایسے ڈرنے والی بات نہیں ہے. اگر اچھا ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو کام کرنا آتا ہے, اس کو پوائنٹس کا پتہ ہے, تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. یہ ماتھے پہ ادھر 11 لائنز,
آئیز ان جگہوں پہ یہ اگر ڈھلک جائے ان جگہوں پہ بوٹاکس لگایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں جہاں آپ کی اپر فیس پہ رنکلز پڑتے ہیں, مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ایک دم ایک ہی سیشن لگتا ہے اس کا, ایک دم جو ہے نا وہ آپ کی اسکن سموتھ ہو جاتی ہے. بالکل. نمبر 3 ہو گیا فیٹ, جو تیسری لیئر ہے فیٹ. اب اگر فیٹ ایج کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے تو یہاں آپ کو یہ جو اسمائل لائنز ڈیپ ہو جاتی ہیں یا یہ جو آپ کو میرینیٹ لائنز نظر آتی ہیں یہ بڑے کامن, پھر چیکس آپ کے اندر چلی جاتی ہیں, پھر یہ ٹیمپل اندر چلا جاتا ہے, یہ کچھ بڑے ٹپیکل ایریاز ہیں فلرز کے لیے, ٹھیک ہے. تو فلرز کو جو ہے نا یہ بیسکلی سمجھیں کہ اسی مٹیریل کا بنا ہوتا ہے جو آپ کا آلریڈی اندر چربی جس کی بنی ہوتی ہے, سو یہ اس میں گھل مل جاتا ہے, اس کو ہم فل کر دیتے ہیں, وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ پہلے تھے, پتہ بھی نہیں لگتا کہ کبھی آپ کی یہ ایجنگ کا سائن آیا تھا. سو یہ 3 بیسک پروسیجرز ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 اور چیزیں, ہائفو ہے جو آپ نے سنا ہوگا. ہائفو جو ہے نا وہ سکن کو لفٹنگ کرتا ہے, جو سیگنگ سکن ہے اس کو لفٹ کرتا ہے. اس طرح تھریڈز ہیں, تھریڈز کو ہم اس کو بھی لفٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ سکن کو جو ڈھلک جاتی ہے یہ آپ کے جاؤلز بن جاتے ہیں, ان کو اوپر کھینچنے کے لیے, نیزولیبل سلکس کو اسموتھ کرنے کے لیے, یہ سکن کو بیسکلی کھینچنے کے لیے تھریڈ لفٹنگ اور ہائفو کیا جاتا ہے. سو یہ بیسکلی سارے پروسیجرز ہیں جو ایجنگ کے لیے استعمال ہیں. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ سر پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور اسی کے ساتھ ہی جب ہم جوانی پہ بات کر رہے تھے کس طرح سے سدا جوان نظر آ سکتے ہیں, تو مجھے میری امی جو ہمیشہ سنتی ہیں وہ بہت لائنز جو ہیں وہ یاد آ رہی تھی, جو میں یہاں پہ بولنا بھی چاہوں گی. سدا نہ باغی بلبل بولے, سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ ماپے حسن جوانی, سدا نہ صحبت یارا.